سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تم جتنا پنگے کرو گے عوام کے سامنے تم ننگے ہو گے۔ ہم تو عوامی لوگ ہیں، ہم نے تو جانا ہی عوام میں ہے۔ یہ تم نے داؤ کھیلنے، تم نے لوگوں سے چندے اکٹھے کرنے اور ان چندوں کو سود کے اندر دینا ہے۔ وہ سود خورو، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنگے تم نے واکنڈ میں شروع کیے ہیں نا، منکر و خبیث آل رسول کے بیادبو، تم اشتہار کاٹتے ہو، تم لوگوں کو گھروں میں جا کر کہتے ہو نیو قریشی آ رہا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، عقیدہ تیرے پیر کا ٹھیک نہیں ہے۔ سکھائے کون کتے کو کہاں بھونکے کسے بھونکے؟ یہ کتے کی اپنی مرضی ہے، جسے بھونکے جہاں بھونکے۔ دفع کریں۔ مفتی حنیف قریشی جس وجہ سے نمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ کے الیاس قادری اور ان سے جڑے ہر مرید اور ہر بدماش کو، ہر چندہ خور کو صرف اسی وجہ سے ایکسپوز کر رہا ہے، اور ان کے مریدوں سے، ان کے چاہنے والوں سے صرف اس وجہ سے گالیاں سن رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو اللہ کرے کہ جان چکا ہو۔ یہ تمام کہانی بازی، یہ پیر فقیری، یہ پیر مریدی، یہ قادری چشتی سہروردی، ان کو نمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرنے کی جو پیچھے وجہ ہے وہ صرف یہی ہے۔ بیٹے عبد القادر، ذرا یہ تو بتا، جب تو بچپن میں دوپٹے کو جھولنے میں جھولا جھولتا تھا نا، تیری ماں نماز پڑھتی تھی عبد القادر، اس وقت تو روتا تھا تو میں تجھے اپنی گود میں لیتی تھی۔ اے میرے عبد القادر، کبھی کبھی تو میری گود سے ہوا میں اڑ جایا کرتا تھا، تو میری گود سے ہوا میں اڑ جایا کرتا تھا اور جا کر کے سورج میں گم ہو جاتا تھا۔ یہ بتا شیخ عبد القادر اب 10-12 سال کا ہے، اب کیا عالم ہے؟ غوث پاک نے کہا اے میری ماں، وہ تو عبد القادر کا بچپنا تھا، جب عبد القادر تیری گود سے نکل کر ہوا میں اڑتے ہوئے سورج میں گم ہو جاتا تھا۔ اب عبد القادر 10-12 سال کا ہو گیا، ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا کس طرح سے پیسے دیے جا رہے ہیں، اور جیسے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، ان کی کرامتوں کو بیان کر رہا ہے، سورج کو مذاق سمجھا ہوا ہے، اللہ کی قدرت کو، پورے سولر سسٹم کو، نظام کو مذاق سمجھا ہوا ہے، اللہ کی قدرت کا مذاق اڑا رہا ہے، اور لوگ اس کو اللہ ہی کے نام کا پیسہ دیے جا رہے ہیں اپنی حلال محنت سے۔ تو یہ سارا معاملہ صرف یہ پیسے کا، یہ چندے بازی، یہ سود خوری، یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ صرف چندے پہ کرتے ہیں۔ اس وجہ ہی سے آپ کو اپنے ملک میں بیٹھ کے کسی بھی بندے کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ بھی آپ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ملک میں، اپنے گھر میں، اپنی چھت کے اندر محفوظ نہیں، سچ نہیں بول سکتے، جبکہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو کہ صادق اور امین تھے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی ہیں، ہم مفتی عالم ہیں، اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو صادق اور امین تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہم ماننے والے بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، مفتی عالم بھی ہیں، ان کی حدیثوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، لیکن ہم سے نا اپنے حوالے سے بات نہیں سنی جاتی۔ باقی جس فرقے کے حوالے سے مرضی بات کرو، گالیاں دو، جو مرضی بولو، ہمارے حوالے سے کوئی بات کی تو ایسی کی تیسی۔ کم وقت 10 انگوٹھی پہنے ہوئے، 10 انگلیوں میں، پیروں میں، انگلیوں میں انگوٹھیاں ٹھونس رکھی ہیں، جے مال پہن رکھی ہے، حرام خور 6 مہینے نہاتے نہیں ہیں، جٹا دھاری بنے پھر انہیں کیا پہنچا ہوا بزرگ ہے، جہنمی، جہنم پہنچا ہوا ہے نا، نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، دین کا مذاق اڑاتا تو جہنمی ہی تو ہے وہ۔ بولے جی کیا جانے مولانا لوگ یہ کیا کرتے ہیں، اللہ والے یہ صوفی لوگ ہیں، یہ تصوف کے مالک ہیں، ان کی نمازیں تو مدینے میں ہوتی ہیں، ان کی نمازیں مکے میں ہوتی ہیں۔ ان سے یہ بھی کہہ دو جناب، نماز تو تم مدینے اور مکے میں پڑھتے ہو اور کھانا ہندوستان کا ٹھونس کے کھاتے ہو، کیا مکے مدینے کا کھانا اچھا نہیں لگتا؟ مکے مدینے میں تو زمزم کا پانی ہے پینے کے لیے، ہندوستان کی بیسلی ٹھونستے، بیسلری، ریل، نیر، بیسلیری، جنہیں کون سی کیٹیگری کا پانی پیتے ہیں بیٹے، ہندوستان کا پانی پئیں گے، ہندوستان کا کھانا ٹھونس کے کھائیں گے، اور جب نماز کی باری آتی بولے نہیں ہمارے پیر صاحب جو وہ مدینے شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر پاکستان میں مفتی شمس الدین جیسے، مفتی اکمل جیسے، مفتی حنیف قریشی جیسے، انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ مزید آ گئے تو میں ایک چیز یقیناً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک چیز ختم ہو جائے گی، چندہ لینا، مولویوں پہ پیسے اڑانا، جس طرح سے شادیوں پہ وہ ڈھول والوں پہ، ناچنے والوں پہ پیسے اڑائے جاتے ہیں، صرف پیر فقیروں کی کہانیاں سنانا، ان کی جھوٹی کرامتوں کو ڈیفینڈ کرنا، پھر جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بولنے کے بعد اس پہ ڈٹ جانا، اور اگر کوئی بندہ آپ کے جھوٹ پہ ایکسپوز کر رہا ہے
پھر اس کو اٹھوا لینا، اس کی ایسے کی تسی کہتے ہیں۔ یہ تمام شخصیت پرستی ختم ہو جائے گی اگر اس طرح کے مزید مفتی عالم آ گئے۔ ہمیں یقیناً ایسے ہی مولویوں کی ضرورت ہے جو کم سے کم اگر بھٹکے بھی تھے ایک ٹائم پہ، لیکن اللہ پاک کے کرم، ان کی کوشش اور ان کی محنت اور ان کے علم حاصل کرنے کے جذبے کی وجہ سے آج اللہ ان کو ہدایت عطا فرما رہا ہے، ان کو توحید کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیغمبروں کے معجزات اور ان معجزات کی آڑ میں چھپی کرامت کو ایجاد کرنے والے پروپیگنڈے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ فقط میں ہی نہیں کہتا، غریبوں کا یہ کہنا ہے، تیرا اجمیر ہی خواجہ میرا مکہ مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، تیرے صدقے میں جینا ہے، تیرے صدقے میں جینا ہے، تیرے صدقے میں مرنا ہے، تیرا اجمیر ہی خواجہ میرا مکہ مدینہ ہے، تیرا اجمیر ہی خواجہ۔ اب آپ پل بھر کے لیے سوچیں، جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا اجمیر والا پیر یا بغداد والا پیر میرے لیے اتنا خاص ہے، اتنا خاص ہے کہ اس کا جو دربار ہے وہی میرے لیے مکہ اور مدینہ، مکہ بیت اللہ شریف، مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربت یعنی کہ گنبد خضرا، تو وہ اللہ رسول کی حقوق کبھی بھی اپنے دل میں رکھے گا، وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں، اللہ کی نماز ادا کروں، اللہ کو سجدہ کروں، نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین پہ عمل کروں۔ کبھی بھی یہ چیزیں سوچے گا یا کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنی آل کو یہ چیز سکھائے گا کہ اللہ رسول بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ پاک بھی اس دنیا کے اندر ہر جگہ موجود ہے، کبھی بھی وہ ایسی بات کرنا چاہے گا؟ کیوں نہیں کرنا چاہے گا؟ کیونکہ اس کا اس کے والدین سے اور ان کے والدین کا ان کے والدین سے نسل در نسل یہی سسٹم بنا آ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پیر کو راضی کر لیا تو پھر تمہارا اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، یعنی کہ مکہ بھی راضی، مدینہ بھی راضی۔ پیر سے آگے نہیں جانا، پیر سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پیر اگر تمہارے گھر پہ نظر رکھے گھر دے دو، پیر تمہارے جورو پہ نظر رکھے جورو دے دو، پیر تمہاری اولاد پہ نظر رکھے اولاد دے دو، پیر تمہارے مال پہ نظر رکھے مال دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ کانسیپٹ پھر وہی ہے کہ وہی تمہارا مکہ ہے اور وہی تمہارا مدینہ ہے۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ 21 رمضان کو کون سی ایسی ہستی ہے جس کی شہادت ہوئی؟ واللہ عالم، اس طرح کی معلومات تو اس وقت ہوتی ہیں جب بندہ مطالعہ کرتا رہے۔ آج تو ویسے 18 رمضان المبارک کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی اور 17 کو غزوہ بدر ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت جی 21 کا نہیں پتا آپ کو؟ 21 کے بارے میں تقریباً جہاں تک اندازہ ہو رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی کے امتیوں کا پتہ ہے، نبی کے صحابیوں کا پتہ ہے، لیکن جو اہل بیت ہے ان کا نہیں پتہ۔ ظاہر بات ہے جب آپ کے دل میں بغض علی ہوگا، جب آپ کے دل میں بغض اہل بیت ہوگا، پھر آپ کو ان کی شہادت کا وقت، آپ کو ان کی شہادت کی کوئی بھی تاریخ یاد کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ کو خالد بن ولید بھی یاد ہے، امیر معاویہ بھی آپ کو یاد ہے، لیکن حضرت علی یاد ہے۔ تو اس کو بغض اہل بیت، بغض علی نہ بولیں، تو اس کو کیا بولیں کہ محب اہل بیت۔ جیسے بڑے سکھاتے ہیں، اگر انہی فوڈ سٹیپ کے اوپر آپ چلتے جاؤ گے تو ایسے نمونے بنیں گے۔